خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں میں رابن مورس آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا تعلق چرچ آف گاڈ محلہ راجہ سلطان سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں بشپ ڈاکٹر طارق جان صاحب کے لیے اور اس جوشوا ٹی وی کے لیے جو خداوند نے ایک خوبصورت گفٹ مسیحی کمیونٹی کو دیا ہے، جس سے خدا کے کلام کی منادی ان تک بھی ہو رہی ہے جہاں تک خدا کا کلام ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں اس ساری ٹیکنالوجی کے لیے اور جوشوا ٹی وی کی ساری ٹیم اور مینجمنٹ کے لیے۔ خدا ان سب کو برکت دے۔ آئیں خدا ان کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم مقدس یعقوب کا عام خط نکالیں گے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اس آیت سے جو ہم مضمون سیکھنے کو ہیں وہ ہے گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا۔ گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا۔ آج ہم اس مضمون کے بارے میں سیکھیں گے۔ مقدس یعقوب خط لکھتے ہوئے گناہ کے بارے میں ایک بہت اہم بات لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں گناہ آئے، ہم گناہ ہم سے سرزد ہو، خواہش حاملہ ہوتی ہے۔ خواہش، بری خواہش کے بارے میں یہاں پر یعقوب جو ہے بات کر رہا ہے، اور خواہش کا حاملہ ہونے کا سب سے بڑا سورس ہماری آنکھیں ہیں، کیونکہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی خواہش ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ خواہش حاملہ ہوتی ہے تو وہ گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہم آج کچھ وقت کے لیے اس بات کو اور زیادہ بہتر طور پر سیکھنے کے لیے داؤد کی زندگی کو دیکھیں گے کہ گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا۔ جب ہم گناہ کریں، جب ہم گناہ کے بارے میں سوچیں، جب کوئی خواہش، بری خواہش ہماری زندگی میں حاملہ ہو رہی ہو، تو آج کے اس پیغام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا۔ گناہ کے نتائج ہمیشہ دور از ہوتے ہیں۔ ہم دوسرا سیموئیل 11ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ داؤد ایک دن شام کے وقت اپنی چھت پر ٹہل رہا ہے، اور چھت پر ٹہلتے ٹہلتے اس نے ایک عورت کو دیکھا، ایک خوبصورت عورت جو نہا رہی ہے، اور اس کی آنکھوں نے خواہش، اس کی آنکھوں سے خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ یہ خوبصورت عورت میرے پاس ہونی چاہیے۔ اب وہ اس کے بارے میں معلومات کرواتا ہے اور پتہ کرواتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، یہ ہتی اوریا کی بیوی ہے، اور اس کا نام بیت سبا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد داؤد اسے اپنے گھر بلاتا ہے اور اس کے ساتھ صحبت رکھتا ہے، اور اس کے بعد بیت سبا اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد بیت سبا داؤد کو پیغام پہنچاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ اب داؤد اس گناہ کو کور کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، اس کے شوہر ہتی اوریا کو جو جنگ میں ہے وہاں سے اسے بلاتا ہے اور اس کے گھر اسے بھیجتا ہے، جبکہ ہتی اوریا اپنے گھر نہیں جاتا
اور پھر داؤد اسے اگلے دن پھر بیچتا ہے، اور تیسرے دن وہ میں پلا کر اسے متوالا کر کے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہتی اوریا نہیں جاتا، اور داؤد ہتی اوریا کو جنگ میں قتل کروا دیتا ہے، کیونکہ داؤد اپنے گناہ کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس گناہ کے بارے میں کسی کو نہ پتہ لگے، اور میں اس کو اپنی سیاست سے، اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے اسے کسی نہ کسی طریقے سے چھپا لوں۔ اسی طرح انسان ہوتے ہوئے جب ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے تو انسان اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے سیاست سے، ہم اسے دوستی سے، ہم اسے کسی بھی طریقے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے داؤد نے کیا، لیکن یہ ناممکن ہے۔ داؤد سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے، میں نے اس گناہ کو چھپا لیا ہے، میں نے اس گناہ کو کور کر لیا ہے، اور ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ داؤد اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے، اور اس نے چھپانے کی کوشش کی، اس لیے اس نے ہتی اوریا کو قتل کروا دیا، اور وہ سمجھ رہا ہے، اب وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے کہ میں نے اپنے گناہ کو چھپا لیا ہے۔ اسی وقت ناتن نبی اس کے پاس آتا ہے اور اسے تمثیل بیان کرتا ہے۔ خدا کا کلام ناتن نبی کے ذریعہ سے داؤد کے ساتھ ہوتا ہے، اور ناتن نبی داؤد سے کہتا ہے کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، میں نے تجھے مسح کیا اور اسرائیل کا بادشاہ بنایا، میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھوں سے چھڑایا، میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور میں نے تجھے تیرے آقا کی بیویاں تجھے دے دیں تاکہ وہ تیری بیویاں ہوں، اور میں نے اسرائیل کا گھرانہ تجھے دیا اور یہودا کا گھرانہ بھی تجھے دیا، اور میں نے تیرے دشمنوں سے تجھے چھڑایا۔ اگر یہ سب کچھ کم تھا تو میں تجھے اور دیتا، اگر یہ سب کچھ کم تھا تو میں تجھے اور دیتا، تو نے ایسا گناہ کیوں کیا، تو نے ایسی بدی کیوں کی؟ اب داؤد اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ناتن نبی کہتا ہے کہ خداوند نے تجھے معاف کر دیا، تو مرے گا نہیں، لیکن یہ جو گناہ تو نے کیا ہے اس کے بدلے میں اب دیکھیں داؤد کو کیا مل رہا ہے۔ گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا، وہ موت کو پیدا کرتا ہے، اس کے اثرات دور تک ہوتے ہیں۔ داؤد نے گناہ کیا ہے، اب اس کے اثرات دیکھیں، اس نے موت پیدا کی ہے۔ اب ناتن نبی داؤد کو کہتا ہے کہ تلوار تیرے گھر سے جدا نہیں ہوگی، اور میں شر کو تیرے گھر میں سے تیرے خلاف کھڑا کروں گا، میں تیری بیویوں کو لوں گا اور اسے تیرے ہمسایہ کو دے دوں گا تاکہ وہ اس کے ساتھ صحبت رکھیں، اور تو نے تو یہ کام چھپ کر کیا ہے، اور وہ دن دہاڑے ساری اسرائیل کے سامنے یہ کام کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی زندگی میں جب اس نے یہ گناہ کیا ہے تو گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا، وہ اس کے اثرات اس کے خاندان میں نظر آنا شروع ہو گئے۔ تمر جو داؤد کی بیٹی ہے اور ابی سلوم کی
بہن ہے، اس کے ساتھ امنون بدفعلی کرتا ہے۔ امنون اپنی بہن کے ساتھ، تمر کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور اس کے بعد ابی سلوم اپنے بھائی کو، امنون کو قتل کر دیتا ہے۔ تلوار تیرے گھر سے جدا نہ ہوگی۔ گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا، اس سے موت پیدا ہوتی ہے، اور داؤد کے خاندان میں موت واقع ہوئی۔ اس کے بیٹے نے اپنے بھائی کو تلوار سے قتل کر دیا۔ تلوار تیرے گھر سے جدا نہ ہوگی۔ اور ابی سلوم جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ ایک بیٹا مر گیا ہے اور دوسرا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں سمجھتا ہوں داؤد کے لیے تو دونوں مر گئے، کیونکہ دونوں اس کے پاس نہیں رہے۔ یہ گناہ کے نتائج ہیں۔ آپ بھی جب گناہ خواہش آپ کے ذہن میں آئے، گناہ کی خواہش آپ کے دل میں آئے، آپ کے ذہن میں آئے، آپ کی آنکھیں کسی ایسی چیز کو دیکھیں، تو وہاں سے برائے مہربانی ہٹ جائیے، اپنی سوچوں کو وہاں سے ہٹا لیجیے، وہاں اس سوچ کا مزہ لینا بند کیجیے، اس سوچ کی، اس گناہ آلودہ سوچ کی لذت لینا بند کیجیے، کیونکہ وہ جب خواہش حاملہ ہوگی تو وہ گناہ کو جنے گی، اور گناہ موت پیدا کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم جو ہے وہ واپس اپنے گھر آتا ہے، اور گھر آ کر وہ ایک پلان بناتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے تخت پر قبضہ کرے گا، اور وہ کچھ فوجی لیتا ہے اور اپنے باپ داؤد کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیتا ہے، اور اس کا تخت جو ہے لے لیتا ہے۔ ابی سلوم جو داؤد کا بیٹا ہے، داؤد اپنے باپ کا تخت اس سے سیاست کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، زبردستی لے لیتا ہے، اور داؤد کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرا تخت لے لیا ہے، وہ اپنی بیویوں کو محل میں ہی چھوڑتا ہے اور وہاں سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ وہ داؤد جس کی ہیبت پوری اسرائیل پر تھی، جس کا رعب اور دبدبہ ارد گرد کی ساری قوموں پر تھا، جس کے بارے میں عورتیں نعرہ لگاتی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا مگر داؤد نے لاکھوں، اب جب اس کے بیٹے نے اس کے تخت لے لیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے اور گناہ کے اثرات اس کی زندگی میں آ رہے ہیں، تو جب وہ بھاگا ہے تو لکھا ہے پہاڑ پر وہ ننگے پاؤں، اس وقت کا بادشاہ ننگے پاؤں بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹے سے بچ رہا ہے۔ یہ گناہ کے نتائج ہیں۔ ننگے پاؤں وہ پہاڑ پر چل رہا ہے۔ اور ابی سلوم کیا کرتا ہے؟ ابی سلوم اپنے باپ کی بیویوں کو لیتا ہے اور چھت پر تمبو لگاتا ہے، اور تمبو میں اپنی باپ کی بیویوں کے پاس، داؤد کی بیویوں کے پاس وہ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام تھا۔ کیا محل میں جگہ نہیں تھی؟ کیا محل میں کمرے ختم ہو گئے تھے؟ کیا محل میں جگہ نہیں تھی کہ چھت پر تمبو لگائے؟ لیکن یہ خدا کا کلام تھا جو ناتن نبی کے ذریعہ سے نازل ہوا تھا کہ تو نے تو یہ چھپ کر کام کیا ہے، میں دن دہاڑے ساری اسرائیل کے سامنے تیرے گھر میں یہ کروں گا۔ اور اس کا بیٹا ابی سلوم چھت پر تمبو لگوا کر اپنی باپ کی بیویوں کے پاس جاتا ہے، دن دہاڑے ساری اسرائیل کے سامنے۔ جب آپ گناہ کریں، جب آپ گناہ آپ سوچیں، خواہش آپ کے ذہن میں آئے، تو گناہ کے نتائج پر ضرور نظر کیجئے گا کہ گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا، وہ موت پیدا کرتا ہے، اس کے اثرات دور تک ہوتے ہیں۔
آگے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور امنون کی افواج میں لڑائی ہوتی ہے اور داؤد کی فوج جیت جاتی ہے، اور داؤد اور ابیسلوم کی فوجوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی فوج جیت جاتی ہے اور داؤد کی فوج ابیسلوم کو، جو داؤد کا بیٹا ہے، اسے قتل کروا دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ تلوار تیرے گھر سے جدا نہیں ہوگی۔ جب داؤد یہ گناہ کر رہا تھا، جب خواہش اس کے دل میں حاملہ ہوئی، تو اسے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج اتنے دور از ہوں گے۔ اگر آپ داؤد کی زندگی کو دیکھیں تو پہلا سیموئیل اور دوسرے سیموئیل کے 10ویں باب تک داؤد کی زندگی کا گراف ایسے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے ہی داؤد گناہ کرتا ہے اس کا گراف ڈاؤن فال، نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد داؤد کے مرنے تک اس کی زندگی کا گراف اوپر کی طرف نہیں گیا۔ وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں گھرتا چلا گیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ آ گیا ہے۔ میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ کبھی بھانج نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ کو یسوع کے لہو کو لینے کی ضرورت ہے، یسوع کی صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہوں اور ہر چند ارغوانی کیوں نہ ہوں، میں انہیں برف کی مانند سفید اور روئی کی مانند اجلا کر دوں گا۔ آپ کو یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اس کے قدموں میں بیٹھے رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور پھر ہر روز یسوع کے پاس آئیں، ہر روز ہر وقت یسوع کے ساتھ رہیں، اپنا وقت یسوع کے ساتھ، کلام کے ساتھ، دعا کے ساتھ گزاریں، تاکہ کوئی بھی خواہش آپ کی زندگی میں حاملہ نہ ہو، کوئی بھی بری خواہش، کوئی بھی نیگیٹو سوچ آپ کی زندگی میں نہ کام کرے، اور آپ کی زندگی میں گناہ پیدا نہ ہو۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، ہمیں یسوع کے فضل کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں روح القدس جو ہمارا مددگار ہے اسے اپنے ساتھ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں عجیب طور پر کام کرے اور ہمیں گناہ سے محفوظ رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور آپ خداوند کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ قائم رکھے، گہرے سے گہرا کرتے چلے جائیں، دعا میں، کلام میں، اور ہر اس بری سوچ کو جو آپ کو گرانے کے لیے آپ کی ذہن میں آتی ہے، آپ کی زندگی میں آتی ہے، ہر وہ خواہش جو آپ کو خدا سے دور کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں آتی ہے، خداوند ہمیشہ آپ کو ان سے محفوظ رکھے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں نے تیرے کلام کا بیج اے خداوند ان زندگیوں میں بکھیر دیا ہے۔ اے خداوند یہ کلام سننے والی زندگیوں کا پیچھا کرے اور انہیں جھنجھوڑے، انہیں ملامت کرے۔ تیرا پاک روح زندگیوں کو تیار کرے تاکہ جن لوگوں نے ابھی تک تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ اس بات کو سمجھیں کہ گناہ کے اثرات دور تک ہوتے ہیں، گناہ کے نتائج دور از ہوتے ہیں،
اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کریں۔ اور خداوند تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے خداوند پہلے سے قبول کیا ہوا ہے اور تجھ سے دور چلے گئے ہیں، گر گئے ہیں، خداوند انہیں فضل دے کہ وہ اس پیغام کے وسیلہ سے، تیری آواز کے وسیلہ سے تجھے پھر سے اے خداوند قبول کریں، تجھے پھر سے اپنی زندگی میں لیں، اپنی زندگی میں دعوت دیں اور اے خداوند تیرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ تو ہمارے ساتھ ہو خداوند، جوشوا ٹی وی کو، بشپ ڈاکٹر طارق جان صاحب کو خداوند بہت ساری برکات سے نواز، یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس ڈاکٹر طارق جان، گاڈ بلیس جوشوا ٹی وی، گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔